بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جسے اس کا خامد دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت پیار و محبت سے رہتے تھے۔ ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو سزا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانا پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اسی کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خامد کی فرما برداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ سے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوہا، یعنی مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے۔ جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا، ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تناول فرمایا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلاس اٹھاتیں اور اس میں سے پانی پیتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے خامد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا، جی دوڑ لگاؤں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دلجوئی کے ساتھ آہستہ ہوئے ہوں۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ پھر وہ غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی اللہ کے نبی۔ اس طرح دوڑ لگائی
تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ ایک لڑکی نے آ کر پوچھا، میرا باپ میری شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے بتائیں کہ میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے خاوند کے جسم پر اگر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصہ کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔